کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں پاورز کے درمیان کچھ اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں جو کہ دنیا کی تقدیر کی سمت کا تعین کریں گے۔ اسرائیل کا فوجی اپنے ہی فوجی اڈوں سے ہتھیار چوری کر کے نامعلوم جو گروہ تھے ان کو وہ دے رہا تھا۔ بارڈر پر پریڈ کی شاندار ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا اور وہاں پر لوگوں کا جوش اور جذبہ دیکھنے کو ملا۔ پنجاب حکومت نے گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ ترکش ایئر لائن کے ایک طیارے کے ٹائر میں لینڈنگ کے فوراً بعد آگ بھڑک اٹھی تو پاکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قزاقستان، قازقستان ان پانچوں ممالک کو جو ہے وہ گوادر کے ساتھ لنک کر سکتا ہے۔ روسی جنگ کے لیے پاکستانی نوجوان جو ہے ان کو مبینہ بھرتی اور سمگلنگ کے نیٹ ورک کا انکشاف سامنے آیا۔ اداکار اور سیاستدان جوزف ویجے نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالتے ہی اپنی ایک اسمبلی کی نشست جو ہے وہ چھوڑ دی ہے۔ پاکستانی طالب علم ڈاکٹر محمد طہا چیمہ نے شاندار تعلیمی کارکردگی دکھاتے ہوئے بلغاریہ کی ایک میڈیکل یونیورسٹی میں تاریخ رقم کر دیا ہے۔ بنگلہ دیشی عوام جو ہے وہ پاکستان سے بہت محبت کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں خواجہ عدنان اور آپ دیکھ رہے ہیں 4 نیوز وِد خواجہ صاحب۔ ناظرین ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس کی آئیکن بیل کے اوپر کلک کر دیں تاکہ ہماری آنے والی تمام ویڈیوز جو ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ ناظرین خبر یہ ہے کہ امریکی فضائیہ کا C-17 طیارہ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ چین سے قبل بیجنگ کیپٹل ایئرپورٹ پر پہنچ گیا ہے۔ ناظرین صدر ٹرمپ 13 سے 15 مئی تک چین کا دورہ کریں گے جہاں ان کی چینی صدر چنگ ایکسی سے ملاقات متوقع ہے۔ ناظرین دونوں رہنما ایران کی صورتحال، عالمی تجارت اور دو طرفہ تعلقات سمیت اہم عالمی امور پر تبادلہ خیال کریں گے۔ ناظرین کہا یہ جا رہا ہے کہ ان دونوں پاورز کے درمیان کچھ اہم فیصلے ہونے جا رہے ہیں جو کہ دنیا کی تقدیر کی سمت کا تعین کریں گے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ناظرین اسرائیل کا فوجی اپنے ہی فوجی اڈوں سے ہتھیار چوری کر کے نامعلوم جو گروہ تھے ان کو وہ دے رہا تھا اور اس کو گرفتار کیا گیا ہے اور اس نے لاکھوں ڈالر جو ہیں وہ اسی مد میں جو ہے وہ بنائے ہیں۔ تو جناب یہ اسرائیلی جو آرمی ہے اس کے اندر ایک کرپشن کی بہت بڑی خبر آئی ہے اور مزید تحقیقات کی جا رہی ہیں کہ اس شخص کے ساتھ مزید کون سے اور لوگ بھی تھے جو کہ اسرائیلی آرمی کا اسلحہ جو ہے وہ وہاں سے چوری کر کے مختلف جگہ پر وہاں پہ جا کے سیل کر دیتے تھے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ ناظرین واگا بارڈر پر پریڈ کی شاندار ایک تقریب کا اہتمام کیا گیا اور وہاں پر لوگوں کا جوش اور جذبہ دیکھنے کو ملا۔ وہاں پر پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز صاحبہ نے اپنے حکومتی جو لوگ ہیں ان کے ساتھ وہاں پہ شرکت کی تو وہاں پر جناب ایک بڑے دھوم دھام کے ساتھ بھارت کو جو ہے وہ پاکستان کا جذبہ اور جوش جو ہے وہ دکھایا گیا۔ ناظرین پنجاب حکومت نے گرمیوں کی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ صوبائی وزیر تعلیم رانا سکندر حیات کے مطابق تمام تعلیمی ادارے 22 مئی سے بند کر دیے جائیں گے اور دوبارہ 24 اگست سے تعلیمی سرگرمیوں کا دوبارہ آغاز کر دیا جائے گا۔ تو جناب اب اس سال جو ہے وہ گرمی کچھ ارلی آ گئی ہے، اس وجہ سے جو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو مشکلات ہوتی ہے اسکولوں میں جانے پہ اور جس طریقے سے اتنی زیادہ ہیٹ سٹروک بھی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے تو گورنمنٹ آف پنجاب نے جو ہے زیادہ گرمی ہونے کے پیش نظر جو ہے اس سال جلدی چھٹیوں کا اعلان کر دیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ نیپال کے دارالحکومت کھٹمنڈو میں ترکش ایئر لائن کے ایک طیارے کے ٹائر میں لینڈنگ کے فوراً بعد آگ بھڑک اٹھی جس کے باعث ایئرپورٹ کی سرگرمیاں 1 گھنٹے کے لیے متاثر رہیں۔ حکام کے مطابق استنبول سے آنے والی ایئر بس A330 میں سوار تمام 277 مسافروں اور 11 عملے کے ارکان کو ہنگامی راستوں سے بحفاظت باہر نکال لیا گیا جبکہ واقعے میں کوئی جانی نقصان نہیں ہوا۔ تو سول ایویشن اتھارٹی آف نیپال کے ترجمان کا کہنا ہے کہ آگ طیارے کے پچھلے دائیں ٹائر میں لگی جسے فوری طور پر قابو پا لیا گیا۔ بعد ازاں طیارے کو ٹیکس وے پر منتقل کر کے گراؤنڈ کر دیا گیا ہے۔ تو جناب نیپال کے اندر ترکش ایئر لائن کا یہ طیارہ جو ہے وہ بال بچا ہے تو خدا نہ کرے اگر کچھ زیادہ بڑا حادثہ ہو جاتا تو جانے کا خدشہ بھی تھا۔ ایئر لائن کی جانب سے واقعے پر تاحال کوئی باضابطہ جو ہے وہ بیان جاری نہیں کیا گیا۔ واقعے کے بعد ایئرپورٹ آپریشن کچھ دیر کے لیے معطل رہے تاہم صورتحال معمول پر آنے کے بعد پروازوں کی آمد و رفت جو ہے وہ دوبارہ بحال کر دی گئی ہے۔ ناظرین گوادر پورٹ علاقائی تجارت کا ایک اہم مرکز بنتا جا رہا ہے، جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان ایران کی شراکت بھی اس میں کر رہا ہے اور اس کے بعد اگر افغانستان کے اندر امن آتا ہے تو پاکستان، تاجکستان، ترکمانستان، قزاقستان، قازقستان ان پانچوں ممالک کو جو ہے وہ گوادر کے ساتھ لنک کر سکتا ہے۔
تو جناب گوادر جو ہے ان کے جو وزیر بحری امور ہیں ان کا کہنا ہے کہ آنے والے وقت میں گوادر جو ہے وہ ایک پر رونق تجارتی مرکز جو ہے آپ کو نظر آئے گا۔ اگلی خبر گوادر سے جڑی ہوئی ہے کہ گوادر کرکٹ اسٹیڈیم پاکستان کی خوبصورت ترین اور منفرد کرکٹ میدانوں میں شمار کیا جاتا ہے۔ یہ اسٹیڈیم گوادر کے دلکش ساحلی اور پہاڑی ماحول کے درمیان واقع ہے، جہاں چاروں طرف سنہری پہاڑ اور خوبصورت مناظر اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتے ہیں۔ یہ اسٹیڈیم دنیا بھر میں اس وقت مشہور ہوا جب اس کی شاندار فضائی تصاویر اور ویڈیوز سوشل میڈیا پر وائرل ہوئیں۔ قدرتی مناظر کے درمیان قائم یہ گراؤنڈ دیکھنے والوں کو حیران کر دیتا ہے ناظرین، اور اسے اکثر دنیا خوبصورت ترین کرکٹ اسٹیڈیم میں بھی شمار کرتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے جناب پاکستان کو بہت خوبصورت بنایا ہوا ہے، صرف فرق یہ ہے کہ ہماری آنکھ دیکھنے والی ہونی چاہیے خوبصورتی کو، اور دل جو ہے وہ خوبصورت ہونا چاہیے۔ تو اگلی خبر یہ ہے کہ روس جنگ کے لیے پاکستانی نوجوان کی مبینہ بھرتی اور انسانی اسمگلنگ نیٹ ورک کا انکشاف سامنے آیا ہے، جس میں نوجوان کو ملازمت کے جھانسے میں لے جا کر یوکرین کے خلاف جنگ میں شامل کیے جانے کا الزام عائد کیا گیا ہے۔ اطلاعات کے مطابق پاکستان میں سرگرم ایک مبینہ ہیومن ٹریفکنگ نیٹ ورک نوجوان کو روس میں پرکشش ملازمتوں اور بھاری تنخواہوں کا لالچ دے کر بھرتی کرتا ہے، جس کے بعد انہیں جنگی حالات میں دھکیلے جانے کی شکایات سامنے آ رہی ہیں۔ تو میری ان تمام پاکستانیوں سے، عوام سے گزارش ہے کہ جب بھی آپ روس کے ویزے، خاص کر کسی ورک ویزے کے لیے جب آپ اپلائی کریں یا کسی کمپنی میں جانے کی سوچیں تو ذرا سوچ سمجھ کے آپ کے ساتھ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو ناظرین، اس حوالے سے وفاقی تحقیقاتی ایجنسی کے اینٹی ہیومن ٹریفکنگ سرکل راولپنڈی میں باضابطہ ایک درخواست جو ہے وہ بھی جمع کرائی گئی ہے، اور معاملے کی ابتدائی تحقیقات جو ہیں اس کو شروع کر دیا گیا۔ ناظرین، اگلی خبر بھارت سے ہے۔ بھارتی اداکار اور سیاستدان جوزف وجے نے وزیر اعلیٰ کا عہدہ سنبھالتے ہی اپنی ایک اسمبلی کی نشست جو ہے وہ چھوڑ دی ہے، جس کے بعد ریاستی سیاست میں ہلچل پیدا ہو گئی ہے۔ تو اویسلی وہ 2 سیٹوں سے جیتے تھے تو انہوں نے ایک سیٹ کو چھوڑنا تھا۔ تو بھارتی میڈیا کے مطابق تاملگا ویٹری کزکم کے رہنما وجے نے حالیہ انتخابات میں پیرامپور اور تروجی ایسٹ دونوں حلقوں سے کامیابی حاصل کی تھی، تاہم قانون کے مطابق وہ ایک وقت میں صرف ایک اسمبلی نشست رکھی جا سکتی تھی، اس لیے انہوں نے تروجی ایسٹ کی نشست سے استعفیٰ دے دیا ہے۔ ان کا استعفیٰ ریاستی وزراء وینکٹ رامن نے اسمبلی سیکرٹری سری نواسن کو پیش کیا، جس کے بعد نشست کو باضابطہ طور پر خالی قرار دے دیا گیا ہے۔ الیکشن کمیشن آئندہ 6 ماہ کے اندر اس حلقے میں ضمنی الیکشن بھی کروائے گا۔ ناظرین، یہ بھارتی اداکار جوزف وجے جو ہیں یہ وہی سیاستدان ہیں جنہوں نے ابھی اپنی حالیہ پہلی تقریب میں یہ اعلان کیا ہے اور مودی کو پیغام دیا ہے کہ جناب ہم مسلمان ہمارے بھائی ہیں اور ہم اپنے حلقوں میں بھائی چارے سے رہنا چاہتے ہیں، تو کسی قسم کا مسلمانوں سے جو ہے وہ زیادتی کا نہ سوچا جائے۔ تو چلیں، کوئی ایک شخص تو ایسا آیا سیاست میں جس نے مسلمانوں کے زخموں کے اوپر جو ہے وہ مرہم رکھا ہے۔ ناظرین، چنئی کے نہرو انڈور اسٹیڈیم میں ہونے والی تقریب میں وجے تمل ناڈو کی 13ویں وزیر اعلیٰ کے طور پر حلف اٹھانے والی تقریب میں انہوں نے جو ہے وہاں پہ عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے۔ ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ گجرانوالہ سے تعلق رکھنے والے جرمن پاکستانی طالب علم ڈاکٹر محمد طہ چیمہ نے شاندار تعلیمی کارکردگی دکھاتے ہوئے بلغاریہ کی ایک میڈیکل یونیورسٹی میں تاریخ رقم کر دی ہے۔ تو جناب یہ انتہائی ذہین اور قابل طالب علم جو ہیں انہوں نے پاکستان کا نام روشن کیا ہے۔ تفصیلات کے مطابق بلغاریہ میں واقع میڈیکل یونیورسٹی میں داخل ہونے والے 375 بین الاقوامی طلباء میں سے ڈاکٹر طہ چیمہ نے سب سے اعلیٰ گریڈ حاصل کر کے ٹاپ گریجویٹ ہونے کا اعزاز اپنے نام کیا ہے۔ انہیں گریجویشن کلاس 2026 کا ویلی ڈکٹورینس بھی قرار دیا گیا ہے۔ ناظرین، جو کہ کسی بھی فارغ التحصیل طالب علم کے لیے یہ سب سے بڑا تعلیمی اعزاز سمجھا جاتا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ پاکستان کرکٹ بورڈ کے چیئرمین محسن نقوی نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اور عوام کی محبت پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے کہا، جس میں چیئرمین پی سی بی کے انسٹاگرام اکاؤنٹ پر شیئر کی گئی ویڈیوز کے کیپشن میں لکھا گیا کہ بنگلہ دیش کی عوام نے محبت اور خلوص اور مہمان نوازی کا حق ادا کر دیا۔ جس گرم جوشی اور اخلاص کے ساتھ محسن نقوی نے بنگلہ دیش کرکٹ بورڈ اور عوام کا ساتھ دیا، اسی محبت برے انداز میں بنگلہ دیشی عوام نے بھی ان کا بھرپور جواب دیا۔ تو جناب، میں آپ کو ایک بات بتاتا چلوں کہ بنگلہ دیشی عوام جو ہے، چاہے کرکٹ کا میدان ہو، چاہے بھارت کے ساتھ جنگی میدان ہو، بھارتی عوام سے ان کی نفرت ان کے چہروں سے پتہ چلتی ہے، اور اسی طریقے سے ان کے چہروں سے پاکستان کے لیے محبت جو اجاگر ہوتی ہے وہ بھی پتہ چلتی ہے۔ تو جناب، بنگلہ دیشی عوام جو ہے وہ پاکستان سے بہت محبت کرتی ہے، بہت پیار کرتی ہے۔ ناظرین، بنگلہ دیشی عوام کو اس چیز کا احساس ہے
کہ پاکستان پہلے نمبر پہ تو ان کا مسلم کنٹری ہے، اور اس سے پہلے مشرقی پاکستان اور مغربی پاکستان جو ہے وہ ایک جان دو قلب ہوا کرتے تھے۔ تو اسی لیے آج بھی بنگلہ دیشی عوام جو ہے وہ پاکستان زندہ باد کا نعرہ لگاتی ہے۔ ناظرین، اگلی خبر یہ ہے کہ بھارت کی ریاست کیرالہ سے تعلق رکھنے والی ہومیو پیتھک کی طالبہ ہادیہ، جن کا نام اصل اکھلا اشوکن تھا، انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ ملک میں ایک اہم قانونی کیس کی شکل اختیار کر گیا ہے۔ رپورٹ کے مطابق ہادیہ تمل ناڈو کے شہر سیلم میں ہیلچر آف ہومیوپیتھک میڈیسن اینڈ سرجری کی تعلیم حاصل کر رہی تھیں۔ ان کے مطابق وہ ایک ساتھی طالبات کے اخلاق اور باقاعدگی سے نماز ادا کرنے سے متاثر ہوئیں۔ مزید برآں انہوں نے اسلام کو سمجھنے کے لیے اسلامی لٹریچر کا مطالعہ کیا اور تعلیمی ویڈیوز دیکھیں۔ ناظرین، عدالت میں جمع کرائے گئے بیانات جو ہیں ان میں ہادیہ نے موقف اختیار کیا ہے کہ انہوں نے اپنی مرضی اور مکمل شعور کے ساتھ اسلام قبول کیا ہے۔ اگلی خبر یہ ہے کہ کینیڈا سے تعلق رکھنے والی بھی ایک لڑکی نے اپنی شادی کے دن جو ہے وہ اسلام قبول کیا ہے، جس واقعے نے سوشل میڈیا پر جو ہے وہ بڑی توجہ حاصل کی ہوئی ہے۔ تو ناظرین، اطلاعات کے مطابق یہ روحانی اور غیر معمولی واقعہ شادی کی تقریب کے دوران پیش آیا، جہاں دلہن نے کلمہ شہادت پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ اس فیصلے کو ایک اہم اور جذباتی لمحہ قرار دیا جا رہا ہے۔ سوشل میڈیا پر اس خبر کے سامنے آنے کے بعد صارفین کی جانب سے مختلف جو ہے وہ رد عمل سامنے آ رہے ہیں۔ ناظرین، جہاں پر کئی افراد نے اسے ایک خوش نصیب اور ایمان افروز لمحہ قرار دیا ہے، یہ واقعہ مختلف آن لائن پلیٹ فارم پر تیزی سے وائرل ہو رہا ہے۔ ناظرین، صارفین اس پر اپنے جذبات کا بھی اظہار کر رہے ہیں۔ تو اوبیسلی یہ ہم نے آپ کو دو خبریں دی ہیں جہاں پہ دو لڑکیاں جو ہیں انہوں نے اسلام قبول کیا ہے۔ تو جناب، ایک طرف تو دنیا میں جو ہے وہ اسلام غالب آ رہا ہے اور لوگ جو ہیں وہ اسلام کا مطالعہ کر کے اسلام قبول کر رہے ہیں، اور دوسری طرف بھارت میں ایک مدرسے کے اندر میڈ ان پاکستان لکھا ہوا پنکھا ملنے کے بعد جو ہے وہاں پر پولیس کی جانب سے دوڑیں لگ گئی ہیں اور مدرسے کے عملے سے پوچھ گچھ کیے جانے کی اطلاعات جو ہیں وہ سامنے آ رہی ہیں۔ تو اتنا خوف، اتنا ڈر بھارت کے اندر پاکستان کے لیے، اور بھائی آپ کس ذہنیت کے مالک ہو؟ مجھے نہیں سمجھ لگتی کہ یہ ہندتوا کے پیروکار جو ہیں وہ کیسا دماغ رکھتے ہیں۔ کبھی تو وہ پاکستان کی گائیڈ سے جو ہے وہ ڈر جاتے ہیں، کبھی کوئی پرندہ چلا جائے اس کی جو ہے جانچ پڑتال شروع کر دیتے ہیں۔ تو ابھی جناب ان کو ایک مدرسے کے اندر جو ایک پنکھا جس کے اوپر میڈ ان پاکستان لکھا ہوا تھا تو وہ اسے ڈر گیا ہے۔ تو رپورٹ میں یہ پھر بتایا گیا ہے کہ پنکھا مبینہ طور پر کئی سال قبل دبئی سے عطیہ کے لیے کیے گئے سامان کا حصہ تھا، اور تاہم اس پر میڈ ان پاکستان درج ہونے کے باعث معاملہ تیزی سے وائرل ہو گیا۔ تو جناب ہندو جو ہیں دیکھیں ان کا ایمان اتنا کمزور ہے کہ یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے جو ہے وہ ڈرتے ہیں۔ تو ناظرین، آج کا جو ہندتوا والا ہے وہ اتنا زیادہ ڈرپوک اور اتنا زیادہ کم ظرف ہے کہ وہ پاکستان کو دشمن سمجھتا ہے، پاکستان سے ڈرتا ہے، بلکہ اسلام سے ڈرتا ہے، مسلمانوں سے ڈرتا ہے، اور اپنے ہی ملک کے جو باسی مسلمان ہیں وہاں پہ ان سے ڈرتا ہے اور وہاں پہ یہ الغار کرتا ہے اور ان کے ساتھ جو ہے وہ ظلم زیادتی جو ہے وہ کرتا ہے۔ تو ناظرین، اس کے بارے میں انشاءاللہ ایک مکمل جو ہے میں پورا ویلاگ کروں گا آنے والے وقت میں، اور آپ میرا وہ ویلاگ دیکھیے گا کہ بھارت کے اندر مسلمانوں کی کس طریقے سے مسلمانوں کی نسل کشی کی جاتی ہے اور مسلمانوں پر کیسے کیسے طریقے سے ظلم جو ہے وہ روا رکھے جاتے ہیں۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، مجھے اجازت دیجیے، اپنا اور اپنے ہمسایوں کا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔